السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو محبت شہرمات کی یہ قسط نمبر 5 آج میں پوسٹ کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ کسی وجہ سے یہ قسط مجھے یوٹیوب سے ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی۔ تم میرے ساتھ باہر چلو، ہم باہر بات کرتے ہیں۔ حداد نے ہیر کا دھیان کرتے ہوئے نائلہ کو باہر لے جانا چاہا۔ باہر کیوں؟ اس کے سامنے کیوں نہیں؟ آخر اس کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ بس نائلہ، اگر میں تمہارا تماشا برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم میرے گھر میں آ کر یوں۔ پاپا، ہیرا کی آواز پر سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے نہیں مما، نائلہ آپ نہیں چاہیے۔ وہ سہمی نظروں سے نائلہ کو دیکھنے لگی۔ دیکھا آتے ہی اس نے تمہاری بیٹی کو بھی اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ جب کوئی حربہ نہ ملا تو یہ 2 ٹکے کی چال چل ڈالی۔ شٹ اپ نائلہ! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ نائلہ کا حلق تک خشک ہو گیا۔ ہیر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں برف جمتی محسوس ہوئی۔ ہیرا کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ کچھ دیر پہلے جو کام اس نے ہیر کے لیے تجویز کیا تھا، اس کو سر انجام دینے کا حکم آ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید یہ حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر اس وقت ہیرا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ پیار سے اس کی طرف باہیں پھیلا کر اسے گود میں اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ ملے گا؟ ہاتھ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ انمول نے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ آؤ تم بھی کھاؤ۔ چائے کا کپ اٹھا کر اس نے انمول کو بھی ساتھ بیٹھنے کا بولا۔ نہیں، رہنے دیں، آپ کھائیں اور جائیں۔ اس کے 2 ٹوک جواب پر ہاتھ نے اس کے پتھریلے تاثرات لیے چہرے کی جانب دیکھا۔ دیکھو، غصہ تھوک دو، میں نے معافی مانگی ہے۔ اب کے ساری زندگی؟ صحیح کہا، اس بار بھی غصہ مجھے ہی تھوکنا ہوگا، کیونکہ آپ کو اپنے گریبان میں نظر ہی نہیں آتا۔ کیا چاہتی ہو انمول، میں کھانا نہ کھاؤں؟ اس نے بغور انمول کی جانب دیکھا۔ ایسی سختی بہت پہلے اس کے چہرے پر چھائی تھی، اور اس سختی کو نرمی میں ڈھالنے کے لیے ہاتھ کو بہت وقت لگا تھا۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانا ہے کھائے ورنہ نہ کھائے۔ وہ صاف لہجے میں جواب دے کر چلی گئی۔ ہاتھ ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ کچھ دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد آخرکار اسے بھی اپنی غلطی نظر آئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کمرے میں آ کر اس نے ہیر سے سوال کی اجازت چاہی۔ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں بیٹا، آپ بلا جھجک ہر سوال پوچھ سکتی ہیں۔ آپ میرے پاپا کی سب سے اچھی دوست ہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگا بیٹا؟ ہیر کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی، کیونکہ بچی سے ایسے سوال کی بھلا کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ بتائیں نا، شاید۔ ہیرا کے اصرار پر اس نے حامی میں سر ہلایا۔ تبھی انہوں نے اپنی اچھی شال آپ کو دی۔ اب مجھے اچھی لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیر کی گردن میں اپنے بازو حائل کیے۔ اس کی اس حرکت پر وہ پورے دل سے مسکرائی۔ بچے من کے سچے، اسے یہ کہاوت یاد آئی۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے، ہم کچھ دیر میں ناشتہ کرنے جائیں گے۔ ہیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود کمرے میں پھیلی چیزوں کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ ہیرا پاؤں چلاتی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے ہیر کا آنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت پسند آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اس کے پاپا کی خاص دوست تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی وہ دوبارہ حداد کے سر ہو گئی۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے شادی کرو گے، پھر اس کے ساتھ کون سے عہد و پیمان کر رہے تھے؟ کس عہد و پیمان کی بات کر رہی ہو؟ ہم دونوں صرف بات کر رہے تھے اور تمہیں اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر میری بیٹی کے سامنے تماشا کرنے کی؟ اس معصوم کے ذہن پر کچھ بھی برا اثر پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بیٹی کے ذہن کا خیال ہے، اور میرا کیا؟ میرے ساتھ تو تم دھوکہ کرنے جا رہے ہو، ہر وقت بس تم اور تمہاری بیٹی۔ میری کیا اہمیت ہے تمہاری زندگی میں؟ میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہو؟ کیوں بے وفائی کرنا چاہتے ہو؟ نائلہ کی باتیں اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم صاحب عقل ہو اور جانتی ہو میری بیٹی سے بڑھ کر میری زندگی میں کسی وعدے کی جگہ نہیں۔ حداد کے سخت وارن کرتے لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اوہ، تو تم مان لو تم دھوکے باز ہو، جھوٹے ہو، مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ نائلہ کی بات پر اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم تھم گئے۔ تمہارے ساتھ دھوکہ یا بے وفائی والا کوئی سین نہیں ہے۔ تمہارے جذباتوں کی عزت کر کے میں نے تم سے شادی کا وعدہ کس وجہ سے کیا تھا، وہ وجہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حداد کا طعنہ اس کے منہ پر تماچے کی طرح لگا۔ آج حداد کا ایک جملہ اس کی انا پر وار کر گیا۔ سیکنڈوں میں ہی اس نے جو فیصلہ کیا، آگے جا کر وہ خود پچھتانے والی تھی۔ ٹھیک ہے، تو توڑ دو اپنا وعدہ۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔
جذبات کبھی کسی لڑکی کے لیے بدل جاتے ہیں تو کبھی کسی لڑکی کے لیے۔ اپنی بیوی جاتے ہی تم نے میرے ساتھ اپنا من بہلانا شروع کر دیا، اور اب ہیر مل گئی ہے تو اس سے اپنا من بہلاؤ گے۔ آزاد کرتی ہوں میں تمہیں تمہارے وعدے سے۔ تم جیسا انسان کسی شریف لڑکی کے قابل نہیں۔ حداد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ کئی کمروں پر ہیر اور ہیرا صاف سن پا رہی تھی۔ یہ اچھی حرکتیں کرنا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نائلہ کی آنکھوں میں چیلنج تھا، جیسے وہ حداد اور ہیر کے درمیان غلط فہمی ڈال کر سکون محسوس کر رہی ہو، مگر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنی ہیر کے دماغ سے ہر غلط فہمی کیسے نکالنی ہے یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ نکلو میرے گھر سے۔ حداد نے انگلی سے باہری دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے پاس کیسے واپس جا سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہو وہ مجھ سے ہزاروں سوال کرے گا اور ہو سکتا ہے شک بھی کرے۔ وہ شدید غصے میں گویا ہوئی۔ تم نے وہ فائل لانے کی ذمہ داری خود پر لی ہے اور اس کے لیے ہم نے تمہیں بھاری رقم بھی ادا کی ہے۔ اگر تم اب انکار کرتی ہو تو ہمارا پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم سوچیں گے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس انسان کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ مجھے وہ فائل لانی ہے تو میں کسی بھی قیمت پر لاؤں گی، مگر اس کے پاس جانا ضروری نہیں۔ میرے اپنے طریقے ہیں۔ وہ بھلا کب کسی کی سننے والی تھی؟ جو میں بول رہا ہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ حداد کے پاس ایک لڑکی گئی ہے جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ جلد از جلد اس لڑکی کو بھی تم نے ٹھکانے لگانا ہے۔ لڑکی؟ اب یہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ اس کا دماغ الجھ گیا۔ وہ سب بعد میں۔ اگر تم اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دو تو جتنی قیمت تمہیں فائل لانے کی دی ہے اس سے 2 گنا زیادہ ملے گی۔ 2 گنی قیمت کا سن کر ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 2 گنا قیمت ایک لڑکی کو راستے سے ہٹانے کی؟ آخر ایسی بھی کیا توپ شے ہے وہ لڑکی؟ وہ صرف سوچ کے ہی رہ گئی۔ اب تو اس کے پاس چاروں ناچار جانا ہی پڑے گا۔ صبح صبح دماغ خراب ہو گیا۔ ولید کے قریب سے اٹھ کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ ولید باس اور حسینہ کی باتیں سن چکا تھا۔ اب آئے گا مزہ جب حسینہ جائے گی ولید کے پاس۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ مگر وہ ہیر کو نہیں مار سکتے۔ اسے میں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کسی بھی طرح ہیر کو لانا ہوگا۔ ہیر کی خوبصورتی سوچ کر ہی وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا۔ آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ ہیرا نے اس کی پلیٹ میں ہنور ویسے کا ویسا ناشتہ پڑے دیکھ کر سوال کیا۔ حقیقتاً اس کی ہیر کی طرف توجہ بھی حداد نے ہی دلوائی تھی۔ میں کھا رہی ہوں بیٹا۔ بمشکل دھونے والے زہر مار کر لگایا اور اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ نائلہ کی باتیں اب تک دماغ میں گونج رہی تھی۔ واقعی اگر حداد ایسا ہے تو اس کا گھر میں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پل اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا۔ یہ کیسی مصیبت میں پھنس گئی؟ یا خدا ایک شیطان سے چھٹکارا دلوایا تو یہاں پھنسا دیا۔ اس وقت وہ بالکل فراموش کر بیٹھی تھی کہ یہ وہی حداد شاہ ہے جو کبھی اس کی محبت ہوتا تھا۔ یا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی عزت اس وقت بھی خطرے میں ہے۔ کھانا کھا لو۔ حداد خود اس کے لیے کھانا لے کر چلا آیا۔ ہیر نے اپنے گرد چادر کو اور اچھی طرح لپیٹا۔ نظریں نیچے ہونے کے باوجود بھی حداد نے اس کی یہ حرکت بخوبی نوٹ کی۔ میری جتنی گنجائش تھی میں اتنا تناول کر چکی ہوں۔ سخت لہجے میں جواب دے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ بہانے بازی میرے ساتھ مت کیا کرو۔ جانتا ہوں کس وجہ سے ناشتہ چھوڑ کر آئی ہو۔ تمہارے وہم اور بدگمانیاں میں بعد میں دور کر دوں گا، مگر پہلے اچھی طرح ناشتہ کر لو۔ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے فقط یہاں سے جانا ہے۔ ایک ہی ضد بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیر۔ حداد نے ضبط کا مظاہرہ کیا، ورنہ دوبارہ جانے کی بات سن کر اس کا دماغ بھرنا اٹھا تھا۔ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اب چاہیں مجھے لاکھوں روپے مہینہ بھی دیں تو بھی میں یہ نوکری قبول نہیں کروں گی۔ ہیر کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ حداد کا منہ نوچ لے۔ ایسے سچ پر دل کا درد الگ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس کی طرف سے منہ ہی پھیر لیا۔ جو کچھ تم نے سنا اور جو کچھ آج تک ہوتا آیا ہے وہ تمہاری آنکھوں کا بھرم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ ایک بار مجھے صفائی دینے کا موقع دو۔ اپنی محبت ثابت کرنے دو۔ بتانے دو۔ حداد عالم شاہ کے دل پر صرف تمہارے نام کی مہر ہے۔ سلگتی سرگوشی کان کے قریب محسوس کر اس کا دماغ بھرنا اٹھا۔ اپنی حد میں رہیں۔ اور کتنی لڑکیوں سے یہ بات بول چکے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے حداد عالم شاہ، آپ ایک کیریکٹر لیس انسان ہیں جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پھنسایا۔ ہیر کی باتوں پر اس کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ پھر میرے حقیقی کیریکٹر لیس ہونے کا نظارہ تم بھی کر لو۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آیا اور ہیر کی نازک کمر کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر خود سے قریب تر کیا۔ جب سے وہ حداد کو جانتی تھی تب سے آج پہلی بار اس نے یہ جسارت کی تھی۔ ہیر کی آنکھیں حیرت اور صدمے کے مارے پھیل گئیں۔ وہ خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی
حداد اس کے ساتھ اس طرح بھی کبھی پیش آئے گا؟ جیسے ہی وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لانے لگا، ہیر کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور انگلیوں کی چھاپ حداد کے منہ پر چھوڑ گیا۔ اس وقت وہ ہیر کو ڈرا کر صرف یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ کیریکٹر لیس کا لقب دے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اسے بھی ہیر سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ آج تم میری نظروں میں پوری طرح گر چکے ہو حداد عالم شاہ۔ نفرت ہے مجھے خود سے، اپنے وجود سے، کہ کبھی میں نے تم جیسے انسان پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنے دل میں بسانے کی غلطی کی۔ اس غلطی پر اب میں ساری زندگی پچھتاؤں گی۔ شدید غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں ابھی تک خود سے، اپنے وجود سے پوری طرح نفرت نہیں ہوئی؟ جب تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی، جب تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہوگا، جب میں تمہیں محسوس کروں گا، جب ہر رات تم میری باہوں میں میرے قریب میری قربت میں گزارو گی، تب حقیقی نفرت کا احساس ہوگا۔ تیار ہو جاؤ، آج شام حداد عالم شاہ کی باہیں تمہاری منتظر ہیں۔ ہیر کے پورے وجود میں چیونٹیاں رینگنے لگی، زبان تالوں سے جا چپکی، دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ چادر اوڑھ کر رکھنا، اسی میں ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل کر باہر نکل آیا، مگر جانے سے پہلے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے باہر نکالو، تم یہ سب نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی، مگر تم جیسے انسان کے قریب آنے کا تصور بھی اب محال ہے۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ گئی تھی؟ ڈیڈ، کیا ہوا آپ کو؟ ہیرا کو ہیر کی چیخیں سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ ادھر آؤ میرے ساتھ، اور مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے لیے میں آج مما لانے جا رہا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ میری نئی دوست آپ کو مما کے لیے پسند ہے یا نائلہ آپ کی؟ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہوگی وہی آپ کی مما ہوگی۔ ہیرا معصومیت سے آنکھیں پٹپٹانے لگی، سوچوں کے سائے چہرے پر پھیلے تھے۔ آپ کی دوست اچھی ہے، نائلہ آپ بھی بہت شاؤٹ کرتی ہے اور مجھ سے اچھی طرح بات بھی نہیں کرتی۔ ارے واہ، میرا بچہ کتنا ذہین ہے۔ میں نے بھی اپنی دوست، مطلب آپ کی نئی مما ہیر کو ہی چنا ہے، شام تک وہ آپ کی مما بن جائیں گی۔ ریئلی ڈیڈ؟ وہ حیران ہوئی مگر خوشی کا اظہار تالیاں بجا کر کیا۔ ہاں بالکل، مگر ڈیڈ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہیر کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو میں نے انہیں آرام کو بولا ہے، مگر وہ چاہتی ہیں شادی کے لیے شاپنگ کرنے جائیں۔ اگر وہ باہر جائیں گی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اسی لیے ان کو کمرے میں بند کر دیا۔ اب آپ دروازہ مت کھولنا اور نہ ہی کسی کو کھولنے دینا، ٹھیک ہے ڈیڈ؟ اب آپ جا کر اپنے لیے اچھے اچھے نئے فراک دیکھ لیں جو شام کو پہننے ہیں، ورنہ میں ویسے بھی آپ دونوں کے لیے شاپنگ کر کے لاؤں گا۔ ابھی جاتی ہوں۔ وہ کمرے میں بھاگ گئی۔ آج اس کی ماں آنے والی تھی تو تیاری کرنا لازم تھا۔ حداد نے گہری سانس لے کر بند دروازے کی سمت دیکھا، جس پر ابھی بھی دستک دے کر وہ کھولنے کی التجا کر رہی تھی۔ معاف کرنا، مگر میں نے پہلے ہی کہا تھا، اب میں قسمت کو اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گا۔ ہیر حداد شاہ کی ہو کر رہے گی۔ باس، کس پلان کے تحت حداد شاہ تک پہنچا جائے؟ اسے پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو وہ 1000 سوال کرے گا، اس سے پہلے شک کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی بہانہ ہے جو اسے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد تو وہ زخمی شیر کی مانند ہو گیا ہے۔ حسینہ اس وقت اس کے سامنے موجود تھی اور سخت پریشان بھی لگ رہی تھی۔ گلزار شاہ نام ہے میرا، سب کی زندگی گل گلزار کرنا ہی میرا کام ہے۔ تو کیا ہوا جو وہ زخمی شیر بنا ہے؟ اس کے زخموں پر مرہم رکھ دو۔ گلزار شاہ کے مشورے پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا۔ اب تو حالات ہی الگ ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب حالات الگ ہیں۔ اب تم اس کے بچے کی ماں ہو۔ ان 4 سالوں میں تم دیکھ چکے ہو وہ تم سے کس قدر محبت کرنے لگ گیا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اسے تمہاری اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ اس کے کمرے میں تمہاری بڑی ساری فوٹو لگی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ اپنا حقیقی عشق بھول کر تم سے عشق کر بیٹھا ہے۔ گلزار شاہ کے اندازے پر حسینہ کو ہنسی آئی۔ غلط فہمی پال رہے ہیں آپ باس۔ اگر مجھ سے عشق کرتا تو آپ کی بیٹی نائلہ سے شادی کا وعدہ نہ کرتا۔ نائلہ کے ذکر پر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اپنی اوقات سے باہر مت جاؤ حسینہ، تم نے جو گستاخی کی ہے اب اس کی سزا میرا بیٹا شاداب دے گا۔ کیا مطلب؟ شاداب؟ ہاں شاداب۔ جاؤ، 1 ہفتے سے وہ تمہارا منتظر ہے اور تم ولید کی راتیں رنگین کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس۔ حسینہ نے کچھ بولنا چاہا۔ تم جاؤ گی، ورنہ دوسری صورت میں انجام جانتی ہو۔ وہ اسے دھمکا کر چلا گیا۔ پیچھے حسینہ کے وجود سے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ حسینہ حسینہ حسینہ۔ وہ اس وقت شاداب کے پاس آیا جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد ملی میری چکنی چمیلی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔
वो जानती थी अब उसके साथ क्या होगा। अगर उसने ज़रा सी भी मज़ाहमत की तो ये पागल इंसान उसे वहशियों की तरह नोच नोच कर जान से मार देगा, इसीलिए इसे प्यार से हैंडल करना था। मेरे पास आओ हसीना। वो इसे अपनी तरफ खींचने लगा। फर्जी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वो इसके पास आई। भले ये पागल था मगर गुलजार शाह की दुखती नस था। जो काम कोई नहीं कर सकता वो इस इंसान के जरिए करवाना बाएं हाथ का खेल था। ओह शादाब मेरी जान, तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैंने तुम्हें कितना याद किया। आंखों में मोहब्बत समाई वो उससे लिपट गई। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। तुम वलीद के साथ थी उसकी बाहों में और मैं यहाँ अकेला था। तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैंने पीछे से 10 लड़कियों को बुलाया। 7 ने मुझे बहुत मज़ा दिया मगर 3 ने इनकार किया तो मैंने इनको तड़पा तड़पा कर मार दिया। इनकी चीखें बहुत सुरीली थी, इनका खून बहुत सुकून दे रहा था। वो बच्चों की तरह हंस हंस कर उसे अपने कारनामे बता रहा था। अब अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारा भी हाल बहुत बुरा करूँगा, पहले बार की तरह। मगर तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम बहुत मज़ेदार चीज़ हो। दांत चबा चबा कर उसे वार्न करते हुए आखिर में वो पागलों की तरह हंसा। हसीना का गला तक खुश्क हो गया। उसे आज भी याद था पहली बार जब वो शादाब के पास आई थी तो उसके पागलपन को देखकर उसे कोई बच्चा ही समझ बैठी थी, मगर उसके मुंह के बिगड़ते जाविये इस कदर खतरनाक साबित हुए कि हसीना को आज भी वो वक्त याद करके रूह काम चाहती थी। इस पूरी रात शादाब ने उसे बेल्टों से मार मार कर पूरे वजूद पर नील डाल दिए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दिए। इसके अलावा सारी रात उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाए रखा। उसे एक रात की दरिंदगी के बदले वो पूरा हफ्ता अस्पताल में एडमिट रही। ठीक होते हुए महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। नहीं शादाब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, बेचैन थी, मगर तुम्हारे डैड ने मुझे काम पर भेजा था। कल रात ही फारिग हुई तो वलीद ने बुला लिया। अब मैं एक अकेली मासूम जान क्या क्या करूँ। वो इसके सीने पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। क्या काम दिया डैड ने? वो मुझे दोबारा हदाद के पास भेज रहे हैं। हदाद, इसका नाम मत लो। इसने हसीना के बालों को मुट्ठी में भर के झटका दिया। मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो अपने बाप से पूछ लो। इससे तो मैं पूछूंगा मगर तुम्हारा तो मज़ा ले लूँ। इसे बेड पर धक्का देकर वो इसके ऊपर आ गया। फिर सारी रात कमरे में चीखों की आवाज़ गूंजती रही। वो नॉर्मल हालत में भी तशद्दुद करता था। जब तक लड़की चिक चिक कर फरियाद ना करे इसे मज़ा नहीं आता था। हसीना का भी यही हाल था। सारी रात उसकी दरिंदगी बर्दाश्त करके सुबह होते ही वो गिरते पड़ते वहाँ से निकल आई। ये शादी का जोड़ा है, इसे पहनकर जल्दी आओ। हाथ में पकड़े 2 शॉपिंग बैग्स में से उसने एक हीर की करीब रखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी, चाहे तुम जान से मार दो। वो जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी। मगर मुझे मालूम है तुम ये खुशी खुशी करोगी। वो खतरनाक तेवर लिए उसके करीब आया। वरना मैं जानता हूँ बिलाल इस वक्त कहाँ है। बिलाल, वो अपने भाई के नाम पर उसके 14 तबक रोशन हो गए। तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हें लगता है मुझसे अब कुछ छुप सकता है? वो तंजियाँ मुस्कुराहट लिए उसे घूरने लगा। अगर चाहती हो इसके साथ कुछ ना हो तो जल्दी करो, तुम एक इंतहाई गिरे हुए इंसान हो। वो रोने लगी। ड्रामे बंद करो, नीचे मौलवी आ चुका है। गवाहों का इंतजाम भी मैंने कर डाला है। मेकअप की ज़रूरत नहीं, बस 2 मिनट में जोड़ा पहनकर निकाह पढ़वाओ। इसके 5 मिनट बाद फ़ौरन नाइटी पहनकर मेरे कमरे में आ जाना। आज मेरा बिस्तर और बाहें दोनों तुम्हारी मुंतज़िर हैं। दूसरे शॉपिंग बैग को हदाद ने उसकी गोद में उछाला, जिससे एक सुर्ख जालीदार नाइटी निकलकर हीर की गोद में आ गिरी। हीर का वजूद साकित होने लगा। शायद ही उसकी ज़िंदगी में इससे बेबस लम्हा कभी आया हो।